پروٹیکشن میئرز کے لیے یہ بجٹ میں آئی تھی. یعنی اس حادثے سے پہلے ہی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. اس میں سے تقریباً 762 ملین سندھ کے لیے رکھا ہوا تھا، اینڈ اگر مجھے فگر صحیح یاد ہو کہ 300 یا کتنا ہے صوبہ بلوچستان کے لیے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سارے پیسے کو ایک جامع منصوبے کے تحت دونوں صوبائی حکومتوں کی مدد سے منصوبہ بنانے کے بعد اس کو خرچ کیا جائے. یہ صرف سالانہ بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں. خطیر رقم ہے. اگر یہ پچھلے سالوں میں ہم دیکھیں کافی رقم حکومت خرچ کرتی رہی. طریقہ کچھ مختلف تھا، شاید پروونشل اتھارٹیز خود کام کرتی تھی اس پہ. ابھی ریلائزیشن یہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد بلوچستان کا جو پانی ہے وہ سندھ میں آ جاتا ہے، جو قدرتی راستے ہیں، لیکن کیونکہ ترقیاتی منصوبوں سے ان قدرتی راستوں کے درمیان کچھ رکاوٹیں حائل ہوئیں، لہٰذا ری ڈیزائننگ آف بندز اینڈ سرٹن انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. اس کے لیے ابھی ایک سینٹرل منصوبے کے تحت یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. جلیل صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا، جیسے آپ نے کہا بلوچستان سے اگر سندھ کی طرف پانی ٹریول کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں سے، اگر سندھ میں جن سے کچھ سرداروں سے یا وہاں کے رہنے والوں سے جب میں بات کرتی ہوں، یا جو ان علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی اپنا علاقہ بچانے کے لیے دوسرے علاقے کا بند توڑ دیتے ہیں، پانی کا رخ موڑ دیتے ہیں. سو یہ جو جسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ obviously یہ پولیٹیکل ایشوز تو رہیں گے، ڈسٹرکٹ لیول پر بھی رہیں گے، بٹ ان ڈسٹرکٹ حکومتوں پر بھی کافی پریشر رہتا ہے. اس حوالے سے از دیر اینی ریالٹی ان دس؟ ویل، اس قسم کی افواہیں اور اس قسم کے کچھ تاثرات میڈیا کے تھرو ہم نے بھی نوٹس کیے. لیکن دیکھیے جس قسم کا یہ بارشوں کا سلسلہ تھا، تمام ڈسٹرکٹ افیکٹ ہوئی، یعنی وہ ڈسٹرکٹ جو اس کے راستے میں حائل ہوئی. دیکھیے 12 ڈسٹرکٹ تو شروع میں بلوچستان کی افیکٹ ہوئی، پھر ہوتے ہوتے جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا 23 ڈسٹرکٹس. لہٰذا کہیں کہیں یہ سننے میں آیا جی کہ فلانے نے بند توڑ دیا یا فلانا جو ہے بند توڑنے نہیں دے رہا، لیکن یہ جو محکمہ نہار یعنی اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارا صوبائی حد تک وہ پلان کرتے ہیں کہ بریچ کہاں پہ دینی ہے، کہاں پہ نہیں دینی. ابھی اگر اس میں کچھ سیاسی عمل دخل اس فیصلے میں تھا تو وہ صوبائی لیول پہ اگر ہوگا، شک سے میں کہہ رہا ہوں، اگر تھا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں تو صوبائی حکومت ہی اس کی جواب دہ ہے. لیکن ہمارے نوٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے کہیں دوسرے کا بند توڑ دیا ہو، کیونکہ یہ سینٹرلی اریگیشن ڈپارٹمنٹ پلان کرتا ہے بریچز. پہلے سے ہی بریچز کی جگہ بنائی گئی ہوتی ہیں، وقت آنے کے اوپر اس کو بارود سے اڑا دیتے ہیں تاکہ پانی کا پریشر دوسری طرف ریلیز ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ فلڈ پروٹیکشن بند جو ہے ایف پی بند بولتے ہیں، جو سندھ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس پانی سے بلوچستان کے، اگر آپ اس کی ڈائریکشن کو دیکھیں تو اگر پانی کا بہاؤ کچھ اس رخ سے ہو بالفرض کہ وہ بڑے کسی شہر کی طرف جا رہا ہو، تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں بریچز ایسی کرے گا کہ وہ پانی بڑے شہر کی طرف نہ جائے. تو بلا مبالغہ پھر ایسے گاؤں متاثر ہوں گے جو شاید پہلے متاثر نہ ہوتے. لیکن یہ جو اسکیمز ہوتی ہیں لارجر پاپولیشن کو بچانے کے لیے بعض اوقات ایسی بریچز دینی پڑتی ہیں، یہ سیاسی نوعیت کی نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا اب بتائیے گا جلیل صاحب، یو ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ارلی ریکوری پلان، اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں؟ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹ، اور اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ کیا ڈسپرسمنٹ آف فنڈز ہوں گی، اس کو آپ لوگ خود لک آفٹر کریں گے یا یو ول ہینڈ اٹ اوور ٹو دی پروونشل گورنمنٹس اینڈ دین دے ول ٹیک اٹ فرام دیر؟ اچھا، ایک تو یہ جو ارلی ریکوری ہے، دس از ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو بلوچستان، آپ نے صرف بلوچستان کا ذکر کیا. یہ اوور آل نیشنل ایک پلان ہوگا. ناؤ ارلی ریکوری تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ یہ وہ فیز ہے جو کہ ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے درمیان ہوتا ہے. انٹرم ارینجمنٹ کی جاتی ہیں جس میں لوگ اپنے علاقوں کو واپس جاتے ہیں، لیکن اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی مدد کرنی پڑتی ہے. یہ اسمال اسکیل کی انٹرونشنز ہوتی ہیں. لائک اگر کوئی لوکل کاٹیج انڈسٹری ہے تباہ ہو چکی ہے تو لوگوں کی مدد کے لیے اس کاٹیج انڈسٹری کو ریوائیو کیا جاتا ہے پیسہ لگا کے.
ان سے کام کروایا جاتا ہے, ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, ورک فار فوڈ پروگرام ہوتا ہے. پھر چھوٹے موٹے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں, کہیں کسی کے پانی کا کھالا ٹوٹ گیا اس کو ٹھیک کر دیا, کہیں کوئی چھوٹا موٹا پی ایچ یو یا اسکولوں کو نقصان ہو گیا تو وہ ٹھیک کر دیے. اس قسم کی چھوٹی انٹرونشنز ہوتی ہیں تاکہ لوگ اپنے روزمرہ کے جو معمولات زندگی اس کو چلا سکیں. اس سلسلے میں ایک میں نے آؤٹ لائن پلان اپروو کر کے یو این ڈی پی کی مدد سے ہم یہ ایک بنا رہے ہیں منصوبہ. اس میں کوئی 10 دن اس کو اور لگیں گے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یو این کی فلیش اپیل میں کتنا پیسہ آیا ہے. کل تک تو ان کے پاس 12 ملین کے قریب ٹوٹل کمٹمنٹس تھیں, ٹھیک, اور 38 ملین کی ان کی فلیش اپیل تھی, لیکن 12 ملین کے قریب ان کو ملے ہیں ابھی تک. جو دوسرے ممالک ہیلپ کر رہے ہیں, جی دوسرے ممالک جو یو این نے فلیش اپیل کی تھی آن آر بہاف, اس میں اتنا پیسہ ان کے پاس آیا ہے. ابھی دیکھیں گے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, اور پھر ایک جامع منصوبے کے تحت یہ انٹرونشن پلان کی جائیں گی. اس میں ایک چیز واضح کر دوں کہ آلریڈی چند ایک سٹیپس لیے جا چکے ہیں. مثال کے طور پہ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس نے 40 ملین یعنی 4 کروڑ کے آلریڈی بیج وغیرہ لے کے بانٹنے کا منصوبہ بنایا ہے اپنی ان ڈسٹرکٹس میں جہاں پہ ربی کی جو فصل ہے وہ اگلے چند ہفتوں میں اس کی بوائی ہونی ہے. جو آپ لوگوں نے ریلیف کیمپس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, یہ لوگ ابھی یہاں رہ رہے ہیں, کتنے عرصے تک رہیں گے, اینڈ اس کے بعد کیا کریں گے؟ they going to make their اچھا, own بڑی houses? انٹرسٹنگ انوائرمنٹ ہے. زلزلے سے میں تھوڑی سی مثال آپ کو دوں کہ آپ دیکھیے کہ جو ریلیف کیمپس ہم نے لگائے تھے زلزلے میں, جی, تو 35 لاکھ لوگ جو افیکٹ ہوئے تھے اس میں سے صرف 3 لاکھ کے قریب کیمپس میں آئے تھے. باقی سارے اپنے گھروں, ٹوٹے پھوٹے گھروں کے ساتھ رہتے رہے. اس بار اگر آپ دیکھیں ریلیف کیمپس کی ٹوٹل تعداد اور ٹوٹل جو لوگ اس میں رہ رہے ہیں وہ 40,000 کے قریب لوگ رہ رہے ہیں, سندھ اینڈ بلوچستان جی دونوں کو ملا کے. اچھا, 40,000 کے قریب. 5,000 ایسے ہیں جو کہ سڑکوں اور بندوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. ابھی دیکھیے باقی تو افیکٹ ہوئے ہیں نا, 25 لاکھ کے قریب لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. اس میں سے جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کو شیلٹر لیس آپ کہہ سکتے ہیں 4 لاکھ ہے, جو دونوں حکومتوں نے ہمیں اعداد و شمار دیے. اچھا, مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب کچھ بہہ گیا ہے, جن کے گھر بار رہنے کے قابل نہیں رہے. اچھا, اس میں سے صرف جو ہیں وہ 40-45 لاکھ لوگ جو ہیں مختلف جگہوں پہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں. باقی جو ہیں 40-45 ہزار, جی 40-45 ہزار, سوری, باقی جو ہیں وہ کہیں تو رہ رہے ہیں نا. جیسے جیسے پانی نیچے اترتا گیا لوگ واپس جاتے رہے اپنے گھروں. تو پھر یہ تاثر کیوں آ رہا ہے جنرل صاحب